السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور اب میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں نا، لوگ ایک ہی سوال کرتے ہیں. پہلے لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب کون سی سیاسی جماعت آئے گی اور اس کا حل کیا ہوگا. اب سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا یہ ملک بچے گا کہ نہیں بچے گا. سوال یہ کرتے ہیں کہ اس طرح سے کب تک چلے گا، ڈنگ ٹپاؤ معاملہ جو ہے وہ کیسے چلتا رہے گا. حکومت کے دعوے ہیں، حکومت کے وعدے ہیں، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، لوگ مانتے نہیں ہیں. لوگ ہمارے سیاستدانوں پہ اعتبار ہی نہیں کر رہے. لوگ ہماری یعنی جو فیصلے آ رہے ہیں ہماری عدالتوں کے، ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. لوگوں کے اندر پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ وہ اداروں کو بھی اب جو ہے وہ اپنی آخری امید سمجھنا چھوڑ دیا انہوں نے، اور کسی مسیحا کے انتظار میں ہے. وہ مسیحا تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ مسائل بہت گمبھیر بھی ہیں، بہت بڑے بھی ہیں. لیکن اگر حقیقت دیکھیں تو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں جتنا ہم لوگوں نے بنا لیا. اور ہم لوگوں نے کیوں بنا لیا؟ کیونکہ ہم ان کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. یعنی اگر مجھے کوئی پرابلم ہے، اگر مجھے کوئی بیماری ہے، تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور میں اس کو کہوں گا کہ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ کہے گا کہ جی آپ کو یہ دوائی کھانی پڑے گی یا یہ آپ کو سرجری کرانی پڑے گی. اور اگر میں اس سے انکاری ہو جاؤں تو پھر اللہ ہی مالک ہے، پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ علاج تو کرنا پڑے گا. تو یہ ملک بھی اسی طرح ہے، ایک جسم ہے جو بیمار ہو چکا ہے اور جس میں متعدد بیماریاں ایک ساتھ ہو رہی ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ کرونک ہو گئی ہیں. تب اس کی سرجری ہونی ہے. اور کوئی ایک شعبہ نہیں ہے ہمارا جس میں ہم کہیں کہ جی وہ بالکل صحیح ہے، تو اس میں وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہے کہ ہماری فورن پالیسی بڑی اچھی ہے. نہیں اچھی ہے ہماری فورن پالیسی، یہ ماننا پڑے گا. کوئی ہم پہ اعتبار نہیں کرتا، کوئی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتا. جنہوں نے کئی سال ہماری مدد بھی کی ہے، ہمارے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کو بھی ہم پہ اعتبار نہیں ہے. پھر ہماری ڈومیسٹک پالیسی یہ ہے کہ اب بڑے سے بڑا چور جو ہے وہ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے، عزت کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اس کو پروٹوکولز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں ڈاکو جو ہیں وہ راج کر رہے ہیں، اور راج کا مطلب دندناتے پھر رہے ہیں، ہر طرف کر رہے ہیں. میں کسی سیاستدان کو نہیں کہہ رہا، میں سب کے متعلق بات کر رہا ہوں. ہماری خرچے، ہماری عیاشیاں یہ کم نہیں ہو رہی ہیں. ان کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. نعرے ہم بڑے مارتے ہیں لیکن ہو نہیں رہا. اور ہمارے اپنا جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہماری آمدن جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ ہمارے وہ مسائل ہیں جن کا حل ہمیں چاہیے. مہنگائی جو ہے اب اس نے باقاعدہ کمر توڑ دی ہے لوگوں کی جائیدادیں تک تو بک گئی ہیں بلز ہی دینے میں. لوگوں کے یعنی موٹر سائیکلیں بک گئی ہیں، گاڑیاں بک گئی ہیں. آئی نو مینی پیپل مائی سیلف جن کے ساتھ ایسا ہوا. اور یہ سفید پوش لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں مزدور طبقے کی بات نہیں کر رہا. مزدور ہونا تو پاکستان میں ایک گناہ ہے. یہاں پہ غریب ہونا تو ایک عذاب ہے، کیونکہ کوئی حال نہیں ہے یہاں پہ. ہم ان کی بات کرتے ہیں لیکن کوئی ان کے مسئلے کا حل نہیں ڈھونڈتا، نہ ڈھونڈنا چاہتا ہے. تو اب ہو کیا رہا ہے؟ سیاسی طور پہ تو یہ ہو رہا ہے کہ جناب آپ نے عارف الوی صاحب کا بیان سن لیا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی انا مارنے کو تیار ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف سے، ڈی جی آئی سے، اسٹیبلشمنٹ سے. بیسیکلی یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ ان کا مطالبہ کیا ہوگا، مذاکرات میں وہ ڈیمانڈ کیا کریں گے. ظاہری بات ہے دو چیزیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، تین چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کی فوری رہائی، عمران خان اور بشرا بیگم کی رہائی. دوسری چیز جو ہے کہ 9 مئی کے اوپر جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں وہ کیسز ختم کیے جائیں. اور تیسرا یہ کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ ہے، یہ تو مانگیں گے وہ. تو سوال یہ ہے کہ مذاکرات تو دو طرفہ ہوتے ہیں نا، کہ آپ کچھ آفر کریں گے تو اگلا بھی آپ کو کچھ دے گا. تو اس کے بدلے پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو کیا دے گی، اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے. فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف عمران خان کو چھڑانا چاہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہے، کیونکہ وہ بھی گلے کا ہڈی بنا ہوا ہے. ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ وہ صبح شام وہ بھی ہانٹ کرتا ہے لوگوں کو، اپنے مخالفین کو. وہ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اور ان کے حواریوں نے جو ٹون اپنا لی ہے
اور جب متواتر اور مسلسل وہ جس لہجے میں اور جن الفاظ کا چناؤ کر کے بات کر رہے ہیں وہ باقاعدہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ دیوبندی جو ہمارا مسلک ہے اس کے سب سے سینئر وہ رہنما ہیں، قائد ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ جو دیوبندی ہیں وہ کتنے ملیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں. وہ ملیٹنٹ ہوں یا نہ ہوں لیکن ان میں وہ عناصر پائے جاتے ہیں. کشمیر کے اندر فساد ہو رہا ہے، بلوچستان کے اندر انریسٹ ہے، اندرون سندھ میں کچھ وغیرہ کے جو علاقے ہیں اور پنجاب میں، دیہی پنجاب میں، وہاں کے ڈاکو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں اور ہماری عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو ہے اس کا کل ریونیو جو ہے وہ ایپل یعنی آئی فون کمپنی یہ جو بنانے والی ہے نا ایپل کمپنی، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، سیمسنگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ہم 10 آپ کو ایسی کمپنیز بتا سکتا ہوں. گوگل، امیزون تو خیر بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن فیس بک کا تو ہمارے سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن ہم کو چھوٹی کمپنیوں کے مقابلے بھی ہماری اکانومی نہیں ہے. تو پھر ہم سے کیوں نہیں حل ہو رہا؟ کیونکہ ایپل میں یا امیزون میں یا گوگل میں اشرافیہ نہیں ہے اور ان کو پالا نہیں جا رہا. وہاں پہ دماد نہیں ہے جن کو پالا جا رہا ہو. ہم یہاں پہ نعرے ضرور مارتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ جو ہم نے افسر شاہی کو گھر دیے ہوئے ہیں، جو مثلا جیو آرز لے لیں، میو گارڈن لے لیں، آر پی او ہاؤسز لے لیں، کمشنر ہاؤسز لے لیں، یہ سارا اگر آپ ان ساروں کی ریئل اسٹیٹ ویلیو اکٹھی کرتے ہیں تو ہم نے $55 بلین کے گھر جو ہے سرکاری دمادوں کو دیے ہوئے. ہر گھر میں ان کے پاس 5-5 6-6 گاڑیاں، ہر گاڑی پہ 2 ڈرائیورز ہیں، گھر میں 12 سے 14 نوکر الگ ہیں. یہ تو ساری عیاشیاں ایک طرف ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارا ڈسکو والا جو ہے، چاہے وہ لیسکو ہو، چاہے پیسکو ہو، چاہے فیسکو ہو یا کیسکو ہو، ڈسٹریبیوشن کمپنی کے جو ملازمین ہیں وہ بجلی کا بل نہیں دیتے ہیں. ان کو بجلی مفت ملتی ہے. چوری کرنے کے لیے، 2 نمبریاں کرنے کے لیے، عوام کا گلا گھونٹنے کے لیے ان کو بجلی مفت ملتی ہے. میں برطانیہ گیا لاسٹ ایئر اور وہاں پہ مجھے جوناتھن رائب نے بتایا. جوناتھن رائب ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر برطانیہ کے. میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس 45 گاڑیاں حکومت میں پول کے اندر. صرف ایک صوبے میں ہمارے پاس 1,87,000 گاڑیاں، وہاں پہ پوری حکومت میں 45 گاڑیاں. کیبنٹ کے جو وزراء ہیں ان کے لیے بھی پول ہے اور وہ اپنی پول کی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سرکاری چیزوں کے لیے. غیر سرکاری چیزوں کے لیے، نجی چیزوں کے لیے وہ سرکار کی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں ہر گاڑی کے اوپر ہمارا سب سے بڑا بوجھ کیا ہے؟ پیٹرول کا. ہماری سب سے بڑی امپورٹ ہی وہ ہے، پیٹرول اور بجلی. بجلی بھی ہماری ڈیزل سے بن رہی ہے، پیٹرول سے بن رہی ہے، گیس سے بن رہی ہے. تو 400 لیٹر ہر سرکاری گاڑی کو مفت ہے ہر مہینے کا. تو 3 سے 4 بلین روپے کے تیل جو ہے ہم ہر صوبے کی، یعنی ایک صوبے میں ہر مہینے ہم پھونک دیتے ہیں ان سرکاری گاڑیوں میں جو بیگمات کو شاپنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں، جو ان کے بچوں کو اسکول لے کے جاتے ہیں، جو ان کی بچوں کی عیاشیاں پوری کراتے ہیں، جس میں وہ خود بھی چلا رہے ہوتے ہیں، مار بھی رہے ہوتے ہیں گاڑیاں. پھر اگر آپ ان گاڑیوں کی مینٹیننس کا حساب دیکھ لیں تو المان الحفیظ. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، میں باقی اشیاء نہیں بتا رہا آپ کو ابھی ان کی افسر شاہی کی. کہنے کو تو نوکر شاہی ہے بٹ ہے افسر شاہی. اسی طرح آپ دیگر مراد دیکھ لیں جو ہمارے سرکاری لوگوں نے اپنے لیے بندر بانٹ کی ہوئی ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کو قرضہ دیتے ہیں، ہم پوری دنیا کی مدد کرتے ہیں اور پوری دنیا ہمارے آگے سر نگوں ہے. اور پوری قوم کا حال اس وقت کیا، ہم اتنی پستیوں میں ہیں. 20 سال ویتنام جو ہے اس نے امریکہ کو جھیلا. امریکہ صحیح تھا یا ویتنام غلط تھا مجھے اس کا نہیں پتا، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا. لیکن فیکٹ آف دا میٹر اس قوم نے کیلے کھا لیے 20 سال.
لیکن انہوں نے اپنی جنگ نہیں چھوڑی. اور جب امریکہ وہاں سے چھوڑ کے گیا تو آج ویٹنام کی اکانومی جو ہے وہ دنیا کی مضبوط اکانومیز میں سے ہے اینڈ گروئنگ اکانومیز میں سے ہے. تھائی لینڈ وہ ملک ہے کہ جس کو ہم اکثر عیاشیوں کے نام سے جانچتے ہیں کہ وہاں تھائی لینڈ جو جاتے تھے عیاشی کرنے جاتے تھے, لیکن آج ان کی اکانومی ہمارے مقابلے میں بے انتہا روبسٹ ہے. سنگاپور وہ علاقہ ہے کہ جب انہوں نے کہا ہمیں آزادی چاہیے تو ان کو جن کے غلام تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں خدا کے لیے ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں بھائی, جاؤ تم, اتنی بڑی لائبلٹی ہو ہمارے اوپر. کہ وہاں صرف بیماری تھی اور کچھ نہیں تھا. اور آج ان کا ٹرن اوور آپ دیکھ لیں, اگر تمام مسلمان ممالک کو ان کا جی ڈی پی آپ اکٹھا کر لیں اور آئل منی کو باہر نکال دیں تو سنگاپور کے جو اپنا لوگ ہیں 11-12 لاکھ لوگ جو کام کرتے ہیں وہاں پہ, ان کا ہم سے زیادہ جی ڈی پی ہے. جاپان کو آپ دیکھ لیں, جاپان تو وہ ملک تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پہ ہیروشیما اور ناگاساکی ہو گیا, کمر ٹوٹ گئی ان کی, یعنی مٹی مٹی ہو گیا وہ ملک. لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے سر نیچے کیے, کام کرنا شروع کیا, اور تھوڑی عرصے میں جاپان نے پوری دنیا میں اپنی طاقت منوا لی کہ ہاں وہ ایک ذہنی طور پہ, اخلاقی طور پہ, اجتماعی طور پہ ایک سپر پاور ہے. اور آج جاپانیز اکانومی کا پوری دنیا میں کنٹریبیوشن ہے. ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. خدا نہ خواستہ وہ بم ادھر گرے ہوتے یا ہمارے اوپر ایسی مشکل آئی ہوتی تو آئی فیل ٹو تھنک کہ ہم نے کیا کرنا تھا. ہم نے تو کچھ نہیں کرنا تھا. ہم تو آلریڈی اپنا علاج نہیں کر رہے. جو بیماریاں ہم نے خود پالی ہیں. ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ حکومت میں سارے شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے سیاسی پارٹیاں جو ہیں, لیکن 18ویں ترمیم ہو گئی, صوبوں میں ڈیولوٹ ہو گیا تو دو دھاری تلوار استعمال ہو رہی ہے. نہ وفاق جو ہے ان اداروں کو اور ان وزارتوں کو ختم کر رہا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں چلی گئیں. تقریباً 300 کے قریب ایسے ادارے ہیں اور وزارتیں ہیں کہ جو اضافی ہیں اس 38 میل کے علاقے میں جس کو ہم اسلام آباد کہتے ہیں, وہ صوبوں کو نہیں منتقل ہوئیں پوری طرح. اور صوبوں نے آگے بلدیات کو نہیں منتقل کی جو ان کو آئین کے مطابق کرنا ہے, قانون کے مطابق کرنا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس ملک کا وہ پس گیا, وہ تباہ و برباد ہو گیا. اگر وہ بجلی کا بل نہیں دیتا تو وہ سول ڈس اوبیڈینس ہے اور اس کے بعد غداری کے پرچے کٹتے ہیں. اگر وہ بجلی کا بل دے نہیں سکتا تو کوئی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرے گا کہ یہ بل غلط آیا ہے, کہ یہ آدمی مجبور ہے, کہ واقعی یہ کوئی چور ہے. آج بھی بجلی چوری ہو رہی ہے. انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں 83 کروڑ یونٹس جو ہیں وہ ڈسکوز جو ہیں وہ چوری کر رہے ہیں. تو ایک چور نہیں پکڑا, 83 کروڑ یونٹ کے اوپر ایک یونٹ کا چور نہیں پکڑا. اور جب ایف آئی اے ان لوگوں تک پہنچ رہی تھی تو وزیر اعظم نے ایف آئی اے سے وہ اختیارات واپس لے لیے. گندم کی چوری کو پکڑنے کا جب مطالبہ ہو رہا تھا کہ $1 بلین کا ٹیکہ کس نے میں لگایا, تو وہ اب لگتا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں قالین کے نیچے اس کو دبا دیا. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو لالی پاپس دے کے کسانوں کو ہم نے ان کو بٹھا دیا اور ختم کرا دیا. تو اس طرح تو بھائیو یہ ملک نہیں چلے گا. ہماری لیڈرشپ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری فلاح جو ہے وہ 2 چیزوں میں ہے, ایگریکلچر میں ہے اور آئی ٹی میں ہے. تو ایگریکلچر کا حساب یہ ہے کہ صرف پنجاب کے اندر اس وقت 6000 ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں اور میجورٹی ان میں سے جو ہے وہ گرین علاقوں میں بن رہی ہیں. آموں کے درخت کاٹ دیے گئے ہیں, ان کے کھیت ختم کر دیے گئے ہیں ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے پنجاب میں. وہ کیسے گرین ایریا جو ہے براؤن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, کون رشوت لیتا ہے, کون فرشتہ ہے جو آ کے این او سی ایشو کر دیتا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. تو اگر ہم نے 6000 ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانی ہیں اپنی ایگریکلچرل لینڈ پہ, تو ایگریکلچر کہاں کرنی ہے ہم نے؟ برما میں جا کے کرنی ہے کہ وینزویلا میں جا کے کرنی ہے؟ کدھر جا کے ہم کریں گے؟ آئی ٹی اس ملک میں انٹرنیٹ تو مساوی ہے ہی نہیں. میں نے اپنے گھر میں 15 MB کا کنیکشن لیا ہوا ہے
اب مجھے نہیں پتا کہ کبھی مجھے پچھلے 6 مہینے میں 15 MB ایک ساتھ ملا بھی ہے کہ نہیں ملا، کیونکہ میں جب بھی کھولتا ہوں تو وہ براؤزر اسٹرگل ہی کر رہا ہوتا ہے میرا کو ویڈیو چلانے کے لیے، پہلے وہ ٹائم لیتا ہے اس کو بفر کرنے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ نہیں آ رہی نا، وہ ڈیڈیکیٹڈ نہیں آ رہی. کبھی ٹک ٹاک بند ہے، کبھی کھلا ہے، کبھی بند ہے، کبھی یوٹیوب بند ہے، کبھی یوٹیوب ڈاؤن ہے، کبھی فیس بک بند ہے، کبھی فیس بک ڈاؤن ہے. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کا مقابلہ کرنا. کیسے کریں گے آپ مقابلہ؟ آپ جب ٹولز ہی نہیں دیں گے اپنے آئی ٹی والوں کو کہ وہ کوئی کام کریں اور اس کو ایکسپورٹ کریں، تبھی آئے گا نا کوئی ریونیو، ورنہ تو نہیں آئے گا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی آج اگر میں اور آپ جو حکومت میں ہے وہ بھی اور عام عوام بھی، اگر ہم 2-3 چیزوں کا فیصلہ نہیں کرتے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قانون سب کے اوپر لاگو ہونا ہے. میرا اپنا باپ بھی اگر چوری کرے تو پھر ہاتھ کاٹنا پڑے گا. میرا اگر سگا بھائی جو ہے وہ بھی کرپشن کرے تو اس کو بھی جیل ڈالنا پڑے گا. تو کوئی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، کسی بھی محکمے کا ہو، اگر اس کا احتساب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے. قانون سب کے لیے ایک ہوگا. وہ اگر کچے کے ڈاکو ہیں ان کے لیے بھی وہی، اور جو اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ڈاکے ڈال رہے ہیں ان کے لیے بھی وہی ہو، یا سینٹ میں جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، جو 30-30 کروڑ روپیہ رشوتیں دے کے سینیٹر بن گئے اس ملک کے. تو یعنی کتنی کچھ شرم کی باتیں بتائیں آپ لوگوں کو. یہ کوئی عزت دار لوگ ہیں؟ ان کی عزت کرنے کو دل کرتا ہے؟ نہیں. لیکن ہمیں ملیں گے، ہم کھڑے ہوں گے، سلام کریں گے. یہی غلام قوم ہوتی ہے کہ جو اپنا علاج نہیں کر. دوسرا یہ کہ ہم نے میرٹ کو آگے لانا ہے، اکرا پروری نہیں کرنی. میرٹ ہم بار بار صرف کرپشن کے اوپر زور دیتے ہیں. ایکچولی اس ملک میں جو اصل مسئلہ ہے وہ انکمپٹنس ہے، ٹوٹل انکمپٹنس ہے. سمجھ ہی نہیں ہے چیزوں کی. ہوا میں باتیں کر جاتے ہیں، سچ بولنا نہیں چاہتے، عوام کو بتاتے نہیں ہیں ہم کہ یہ مسئلہ ہو گیا. کہتے ہیں اگلا جو آئے گا وہ بتا دے گا، میں تو اپنا ٹینیور پورا کروں، میں تو ریٹائرمنٹ ہے 2 سال میں، تو بس میں اپنی مراد دیکھوں کہ کتنی ملتی ہیں مجھے، اس بعد اگلی جاب میری کون سی ہے. یہ جو ایکسٹینشنز اور ریٹینرشپس اور دوبارہ بلا کر لوگوں کو امپورٹنٹ وزارتیں دے دینا، محکمے دے دینا، یہ کلچر بھی ختم ہونا چاہیے. یوتھ کو موقع ملنا چاہیے. یوتھ ہیز ٹو بی امپاورڈ. ویمن مسٹ بی امپاورڈ. جس ملک میں 12,000 عورتوں کے اوپر تیزاب پھینک دیا جائے اور ایک آدمی کو بھی پھانسی کی سزا نہ ہو تو وہ ملک تو ترقی نہیں کر سکتا. جس ملک کی عورتیں اگر ان کے شانہ بشانہ نہیں ہیں، اگر ان کی یوتھ شانہ بشانہ نہیں ہے، اگر لوگوں کے ساتھ مذہبی بنیادوں کے اوپر ہم نے اگر ان سے تفریق کرنی ہے اور اختلاف کرنا ہے، اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کو مار پڑنی ہے ہم سے مذہبی اختلاف کے وجہ سے تو پھر تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور تیسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو ہم صحیح کریں، جو پہلے سے بھی لنکڈ ہے، اور ایک سمت میں چلائیں. پھر تو شاید ہم اس قابل ہو جائیں کہ اگلے 10 سال کے بعد ہم کہہ سکیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اور 2 سال کے بعد بھیک بھی نہیں ملے گی. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا. میرا کام تو اذان دینا. میں نے اذان دے دی. آپ لوگ آتے ہو اس نماز کے لیے کہ نہیں، آپ کی مرضی. اللہ حافظ.